بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ميم نون زير مين کاف میم پیش کم منکم اور غنہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا یعنی غنہ کریں گے. عذاباً علیماً. اب تنوین کے جو ہے نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اظہار یعنی حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور اگر تنوین یا نون ساکن کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ کرنا ہے. اب یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار کا، کیونکہ حروف حلقیہ میں سے ایک حرف جو ہے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خیرین تجدوہ، خو یا زبر خوی، را دو زیر رین، خیرین، تا زبر تا، خیرین تا، جیم زیر جی، خیرین تا جی، دال واو پیش دو، خیرین تجدو، ہا پیش ہو، خیرین تجدوہ. یہاں کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ایک یہاں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اور یہاں یا لین آیا ہے. نئی چیز یہاں اس لیکچر میں آپ کو بتا دوں کہ یا لین یعنی کہ ابھی تک میں نے ایسی مثال نہیں اس لائن میں آئی کہ یا لین کیا چیز ہے. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یا لین ہو جائے گا. اب یہاں پڑھا ہم نے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ. اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو یا لین ہو جائے گا. خیرین، خواہ جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایک حروف لین آ گیا، دو چیزیں ہو گئیں. را دو زیر رین، تا زبر تا، تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے، تو یہ تین چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد ہے تجدو، یہاں واو مدہ آ گیا. واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو واو مدہ ہو جائے گا. تو یہاں ایک اور واو مدہ والا قانون آ گیا. تو یہ چار پانچ چیزیں اسی ایک لفظ میں آ گئی ہیں. خیر تجدوہ، عین دال زبر عد، عد. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ حروف قلقلہ قطب جدین والے 5 حروفوں میں سے ایک حرف دال آ رہا ہے، یہاں ہم قلقلہ کریں گے. عد، عد. نون دو زیر نین. اب یہ نون ساکن یا تنوین والا قاعدہ آ گیا ہے، یہاں تنوین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے جو کہ 15 ہیں ان میں سے ایک حرف آ گیا تو یہاں اخفا والا قاعدہ آ گیا، یہاں قلقلہ آ گیا. اس کے بعد تا جیم زبر تج، یہاں بھی قلقلہ آ گیا کیونکہ قطب جدین میں جیم بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی قلقلہ کریں گے. اس کے بعد ہے را یا زر ری. ٹھیک ہے. یا مدہ ہو گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. اب یہاں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دال قلقلہ، نون تنوین کا ہو گیا، جیم قلقلہ، یا مدہ ہو گیا. 4 چیزیں اس ایک لفظ میں ہو گئی. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عدن تجری، عدن تجری، عدن تجری. ٹھیک ہے. با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال دو زبر دن، بلدن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، بلدن آمی، نون دو زبر نن، بلدن آمینن. یہ حمزہ ساکن آیا، الف الف ہے یعنی اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. بالادن یہاں تک ایک لفظ ختم ہو گیا. اس کے بعد حمزہ کھڑی زبر آ گیا ہے، اس کو پڑھیں گے، یہ ختم ہو جائے گا. یہ ساکن جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. بالادن، بالادن آمینن، یہاں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اخفا کا قاعدہ نہیں بلکہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے. حروف حلقیہ میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے. بالادن آمینن، بالادن آمینن. ٹھیک ہے.
اور اس کی مقدار کتنی کرنی ہے؟ 2 حرکات، یعنی آ آ آمینن اتنا لمبا کرنا ہے۔ آ 2 حرکات ہو گئی، ان کو جب ملائیں گے تو ایک حرکت کر کے پڑھیں گے آمینن بلدن آمینن بلدن آمینن، ٹھیک ہے؟ یہاں صرف ایک اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے قوف واو زبر قو، لام 2 زبر لن، قولن، سا زبر سا، قولن سا، قوف یا زر کی، قولن سکی، لام 2 زبر لن، قولن سکیلن۔ اچھا، اب یہاں واو لین آ گیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا ہے، اس کے بعد واو لین آیا ہے۔ واو لین کیوں ہوا؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد لام 2 زبر لن، تنوین کا قاعدہ آ گیا ہے۔ تنوین کے فوراً بعد ہم دیکھیں گے اب کہ حروف اخفا میں سے ہے یا اظہار میں سے ہے، تو یہاں حروف اخفا میں سے آیا ہے، اس لیے ہم غنہ کریں گے۔ قولا ثقیلا، یہاں ثقیلا، یہاں کیا آ گیا ہے؟ یا مدہ بھی آ گیا ہے۔ اب یہاں کتنی چیزیں ہو گئی؟ واؤلین، تنوین کا قاعدہ، یا مدہ کا قاعدہ، 3 چیزیں اسی ایک حرف میں ہو گئیں۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف مستعلیہ میں سے بھی 2 حرف قاف، قاف بار بار یعنی کہ یہ کاف ادھر بھی آیا، کاف ادھر بھی آیا، تو یہ 4 چیزیں یعنی کہ ہم نے اس میں پڑھی ہیں اس ایک حرف میں۔ ایک حروف مصالحہ میں سے کاف، واو لین، لام تنوین کا قاعدہ لام پر، اور پھر جو ہے حروف مصالحہ میں سے کاف اور یا مدہ، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں ہم نے اسی ایک میں ریپیٹ کی۔ اس کے بعد ہے شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، یہاں ہو گیا شہا، ٹھیک ہے؟ الف مدہ کا قاعدہ آ گیا یہاں۔ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر، یہ الف ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ الف مدہ ہو جائے گا۔ شیہا با 2 پیش بن، شیہابن۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ تنوین کے قاعدہ میں کون سا حرف آ رہا ہے آگے؟ حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، اس وجہ سے شیہاب سا، شیہاب سا، قوف زیر کی، ساقی، شیہاب ساقی، با 2 پیش بن، شیہاب ثاقب، شیہاب ثاقب، شیہاب ثاقب، ٹھیک ہے؟ شیہاب بن، یہاں الف مدہ کا ایک آ گیا، اس کے بعد تنوین کا قاعدہ آ گیا، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا، اور یہ پیچھے ہم ایک جو ہے الف مدہ دوبارہ آ رہا ہے، سا الف سا والا، ٹھیک ہے؟ سا الف زبر سا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک قاعدہ دوبارہ آ رہا ہے، یعنی اس کو الف مدہ والا قاعدہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر با تنوین آ رہا ہے۔ یہاں بھی 3 4 چیزیں ہم نے ریپیٹ کی۔ شہاب ثاقب، اس کے بعد ہے نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، اب یہاں نوحن ہدینا کتنا لمبا کرنا ہے کہ واؤ ساکن، واؤ جو ہے یہ مدہ آ گیا ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر، نو، واؤ مدہ کیوں ہوا؟ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد ہے حن، حن تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، نوحن، تنوین میں دیکھیں گے اب کہ اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آیا ہے جہاں ہم اظہار کریں گے، نوحن ہدئی، یہاں یا لین آ گیا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، نوحن ہدئی، نون الف زبر نا، نوحن ہدینا، اس کے بعد الف مدہ میں سے نا آ گیا ہے، تو نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں بھی 3 4 چیزیں ہم نے ریپیٹ کر لیں، واؤ مدہ، اس کے بعد ہا تنوین کا قاعدہ آ گیا، اور اس کے بعد یا لین آ گیا، اس کے بعد الف مدہ آ گیا، 4 چیزیں ہم نے ریپیٹ کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں فصبر جمیل، فصبر جمیل، اب یہاں دیکھیں کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اس کے بعد فوراً جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف با آ گیا ہے، صوب، 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 ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے را 2 پیش رون، فصابرن،
پھر آ گیا جیم، را تنوین کا قاعدہ، تنوین کے قاعدوں میں دیکھیں گے کہ جیم حروف اقفا میں سے آیا یا اظہار میں سے، تو یہاں جیم حروف اقفا میں سے ہے اس لیے غنہ کریں گے. فصبر جمی، اب یہاں می میں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں حروف مدہ والا یا مدہ والا قاعدہ لگ گیا. فصبر جمیل، ٹھیک ہے. تو یہ تین چار چیزیں اس میں بھی ہو گئیں. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. خلق جدید، خو لام زبر خل، قوف دو زیر قین، خلق جدید. اچھا اب یہاں حروف مستعلیہ میں سے خا، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف. اب قاف تنوین ہو رہا ہے، تنوین کے قاعدوں میں اب دیکھیں گے اگلا حرف کون سا آ رہا ہے، تو اگلا حرف حروف اقفا میں سے آ رہا ہے، یہاں غنہ کر دیں گے. خلق جدید، یہاں دی میں یا مدہ ہو گیا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے یا مدہ ہوا. تو یہاں بھی تین چار چیزیں ہو گئیں. خلق جدید، خلق جدید. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے اور اس کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ چین در چین چلتا رہے اور مرنے تک ہم کو قبر میں ثواب اس کا پہنچتا رہے. وما علینا الا البلاغ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. جزاک اللہ خیر.